بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس گروپ کے اندر ہم توضیح تلویح اصول فقہ کی ایک کتاب کے دروس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم تلویح کتاب کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، مختصر صاحب تلویح کے حالات سے ہم واقف ہو جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ صاحب تلویح کا نام مسعود، لقب سعد الدین، والد کا نام عمر اور لقب فخر الدین ہے۔ مشہور قول کے مطابق علامہ سعد الدین تفتازانی ماہ صفر سن 722 ہجری کو تفتازان میں پیدا ہوئے، جو خراسان کا ایک شہر ہے۔ ان کے حالات میں بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ علامہ تفتازانی ابتدا میں بہت کن ذہن تھے، لیکن مطالعہ اور محنت میں خوب آگے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیر متعارف شخص مجھ سے کہہ رہا ہے، سعد الدین چلو تفریح کر کے آئیں۔ میں نے کہا کہ میں تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں انتہائی مطالعہ کے باوجود کتاب نہیں سمجھ پاتا، تفریح کروں گا تو کیا حشر ہوگا۔ وہ یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد آیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ آمد و رفت کے بعد اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ تو علامہ سعد الدین فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور ننگے پاؤں چل پڑا۔ شہر سے باہر ایک جگہ کچھ درخت تھے، وہاں پہنچ کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، میں نے تمہیں بار بار بلایا اور تم نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے علم نہ تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے کند ذہن ہونے کی شکایت کی، کمزور ہونے کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور دعا کے بعد فرمایا کہ جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو بیداری کے بعد جب اپنے استاد عضد الدین کی مجلس میں حاضر ہوا اور درس شروع ہوا تو درمیان درس کئی اشکالات پیش کیے، جن کے متعلق ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشکال سبق کے اندر بے معنی ہیں، مگر استاد صاحب جو تھے وہ پہچان گئے اور کہا کہ اے سعد الدین، آج تم وہ نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی تصنیف اور تالیف کا ذوق ان کو ابتدا ہی سے پیدا ہو چکا تھا۔ تقریباً ہر فن میں آپ نے کتابیں تصنیف کیں اور اصول فقہ کے اندر آپ کی یہ مشہور تصنیف ہے
التلویح علی التوضیح کے نام سے، جو مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل بھی ہے۔ آپ کی وفات جو ہے وہ تقریباً 22 محرم الحرام سن 792 ہجری کو سمرقند میں ہوئی، اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا